کروں مدح اہل دول رضا پڑے اس بلا میں میری بلا، میں گدا ہوں اپنے کریم کا میرا دین پارا انا نہیں۔ السلام علیکم ناظرین سامعین، ملاقات کے ساتھ آپ کی خدمت میں آپ کا اپنا آپ کا پسندیدہ میزبان محمد علی رضا حاضر خدمت ہے، اور آپ میرے ساتھ دیکھ رہے ہیں فریم میں ایک بڑی ہی عالم پاکستان کی، عالم اسلام کی بڑی علمی اور روحانی شخصیت ثنا خوان مصطفیٰ جناب عالمی شہرت یافتہ ہیں، صدارتی ایوارڈ یافتہ ہیں۔ الحمدللہ ہم مختلف ٹی وی چینلز پر بھی دیکھتے رہتے ہیں، ریڈیو پر بھی سنتے رہتے ہیں الحمدللہ، اور ہمارے لیے بڑے فخر کی بات ہے کہ ہم ان کے دولت خانے پر موجود ہیں۔ میری مراد جناب الحاج بلکہ حاجی محمد اظہر عالم فاروقی صاحب سے ہے۔ جی میں آپ کو بتاتا چلوں کہ انہوں نے الحاج میں نے بولا تو انہوں نے کہا جناب نہیں، جو حقیقت ہے وہ حقیقت ہے، تو حاجی آپ مجھے پکاریں، مجھے لوگ بھی حاجی صاحب ہی کہتے ہیں۔ السلام علیکم حاجی صاحب۔ وعلیکم السلام، کیسے مزاج ہیں آپ کے؟ آپ سنائیں ٹھیک ہیں؟ الحمدللہ جی، کرم اللہ رسول کا۔ اور میں آپ کو اپنے گھر پہ یہاں پر آپ تشریف لائے، اپنی مصروفیت سے ٹائم نکالا، ہم آپ کو ویلکم کرتے ہیں، ہمارا فرض ہے، ہمارا رائٹ بنتا ہے جناب کا۔ اور مجھے علی بھائی بہت خوشی ہوئی علی رضا بھائی کہ آپ کی یہ میں نے کامیابی دیکھی، بی ٹی وی کے حوالے سے، رائل ٹیلی ویژن کے حوالے سے، یوٹیوب کے حوالے سے آپ نے جتنا ورک کیا ہے، اللہ تعالیٰ میرے چھوٹے بھائی کو اور اس سے نوازے۔ آمین یا رب العالمین۔ اور آپ جیسے بڑے برادرز کا جو ہے سایہ ہے ہمارے سروں پر، تو الحمدللہ ترقیاں کیوں نہیں ہوں گی؟ اصل بات تو ہے نا، ہے تو کہتے ہیں اقبال کا فرمان ہے کہ خود ہی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے۔ تو الحمدللہ ہم اسی کی رضا میں راضی ہیں۔ ناظرین سامعین، آج الحمدللہ اظہر عالم فاروقی صاحب سے بہت سارے سوالات بھی ہوں گے، ان کی شخصیت کے حوالے سے بھی، ان کی عام روزمرہ روٹین کے حوالے سے بھی ان سے بات چیت کریں گے۔ کہ سٹارٹ کرتے ہیں جناب سے کہ سر آج کل کیا مصروفیت ہے عام روزمرہ روٹین میں، کس طریقے سے ثنا خوانی کے لیے وقت نکلتا ہے؟ علی بھائی سب سے پہلے تو میں آپ کو یہ بتاؤں کہ سرکار کی ثنا خوانی میں بچپن سے کر رہا ہوں۔ ہاں بے شک، اور جس محلے میں بیٹھا ہوں میں، میری یہاں پر تقریباً کوئی 59 ایئرز مجھے ہو گئے۔ الحمدللہ ہمارا بچپن بھی آپ کو دیکھ دیکھ کے بھی، جوانی بھی میری یہاں سمجھ لیں، اب میری جھولی میں اللہ پاک نے 2 نواسے بھی دی، ماشاءاللہ جی۔ میرا مطلب نانا کی حیثیت سے بھی مجھے اللہ نے ایک پہچان کرائی۔ کیا بات ہے، کیا بات۔ اور میرا بچپن سے تعلق تھا، میرے پاس ایک قریبی مسجد ہے، تو مسجد چاہ حاجی مہر الدین، ماشاءاللہ۔ میں اب چھوٹا سا تھا، بچہ تھا، جیسے جاتا ہے مسجد کے اندر، تو میرے سینئر نعت خواں پڑھتے تھے، ان کو سن کے مجھے شوق ہوا، اللہ تعالیٰ نے مجھے شوق ڈالا، کیا کہیں، تو جب سے میں پھر یہ حضور کی بارگاہ میں ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ اچھا، یہ نعت خوانی کا شوق جو بچپن سے تو تھا ہی، کسی کے کہنے پر سٹارٹ کی تھی یا کسی سینئر کو دیکھ کے سٹارٹ کی تھی؟ کسی کے کہنے پر سٹارٹ نہیں کی، بلکہ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ میں نے کسی کو دیکھ کر مجھے شوق ہوا۔ کن کو؟ جو میرے یعنی کہ مرکزی ثنا خوان میں نہیں کہہ سکتا، اس وقت کے سعید بھائی تھے ہمارے یہاں پر، اور بزرگ پڑھتے تھے نعتیں، جی جی، جو دور سے آتے تھے ہماری مسجد میں پڑھتے تھے نعتیں، ماہانہ ایک ختم 11ویں شریف ہوتا تھا، اچھا اچھا، اس میں پھر میں ان کو دیکھتا تھا تو مجھے ان کی میں نعتیں لکھ لیتا تھا۔ واہ کیا بات ہے، کیا تو اس وقت ریڈیو کا دور تھا، تو وہ نعت ہمیں بڑی مشکل سے ملتی تھی، کلام بڑا مشکل سے ملتا تھا، لیکن ایک بچہ جو کر سکتا تھا وہ کیا، وہ میں نے الحمدللہ۔ آج الحمدللہ وہ مقام، وہ شخصیت، وہ جان، وہ لہجہ، وہ لب و لہجہ، وہ دل نشین آواز۔ ناظرین و سامعین، میں ایک اور بات آپ کو بتاتا چلوں کہ الحمدللہ یہ میزبان بھی ہیں، یہ بہت سے پروگرام بھی کر چکے ہیں، کافی ٹی وی چینلز پر بھی آپ ان کو دیکھتے رہتے ہیں، اور فاروقی صاحب کوئی عام چھوٹا موٹا نام نہیں ہے الحمدللہ۔ ہمارے جو علاقہ ہے ہمارا، جہاں پر ہماری رہائش گاہ ہے، بلکہ یہاں پر سے کسی کو پوچھنے کی بھی ضرورت نہیں ہے، تو یہ وہ شخصیت ہیں کہ جن کو دیکھ کر ہم بڑے ہوئے ہیں الحمدللہ۔ اور ناظرین سامعین، ہمارا اور ان کا تقریباً ہم محلے دار بھی تھے، تو بڑی الحمدللہ ہماری پہچان بھی رہی ہے۔ میرے سامنے تو آپ کا بچپنا اور جوانی، اور آج میں آپ کو عروج پہ دیکھ رہا ہوں، میرے سامنے ہے الحمدللہ جی، الحمدللہ۔ تو فاروقی صاحب، آج نعت خوانی کا جو ٹرینڈ ہے وہ چینج ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ ہم لوگ FM 100 پہ تھے، اور وہاں پر محبوب حمدانی صاحب، الحاج محبوب حمدانی صاحب سے میری بڑی محبتیں تھیں، اور ہم لوگ دونوں اکٹھے FM 100 پہ، جو جب میں میڈیا میں آیا ہوں پہلی مرتبہ، تو مجھے FM 100 نے سلام پیش کیا، السلام علیکم پاکستان۔ وہ ہمارے دوست تھے مقدس کاظمی صاحب، انہوں نے ہم کو وہاں پر رسائی دی، کاظمی صاحب سے، الحمدللہ شاہ صاحب سے ہمارا بڑا اچھا، بہت اچھے دوست ہیں۔ وہ وہاں پر ایک سوال یہ بھی ہوا تھا کہ یہ جو نعت خوانی کا ٹرینڈ چل رہا ہے یہ کہاں تک جائے گا، تو پھر وہاں پر محبوب صاحب نے بھی یہ کہا کہ یہ تو آنے والا وقت بتائے گا، آنے والا وقت بتائے گا۔ اور اب ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ علماء کرام نے اس پر دف پہ بھی پڑھنے سے منع فرمایا ہوا ہے، اور ذکر تو بالکل
ہی منع وہ تو فرمایا ہے، بالکل ہی آؤٹ ہو گیا کیونکہ وہ اس کو ردم کی شکل میں وہ لوگ لے بالکل جاتے ایسا ہیں، ساؤنڈ لے کے آگے سے ڈی جے کی نعت کا نام دے دیا ٹریک گیا بن تھا. گئے، بالکل ایسا ٹریک بن گیا. بالکل. تو جو نعت ہمارے بزرگوں نے پڑھی، بالکل محمد علی زہری زہری صاحب، صاحب، اعظم چشتی صاحب اور نذیر حسین نظامی بے شک، صاحب، بے شک، کتنے بے بزرگ شک، نعت خواں جو بے انہوں نے شک، پڑھی، بے شک. اور وہ واقعی نعت تھی جو دل میں اترتی تھی. الحمدللہ. تو اب ایسا ہے کہ علی بھائی ہم بھی اس رنگ میں رنگے ہوئے ہیں. میرے جتنے بھی پڑھنے والے دوست ہیں، مجھے تو 22 سال ہو گئے نا حضور کی نعت پڑھتے ہوئے، بے شک. 2 دہائیوں کا سفر میں نے طے کیا. واہ کیا بات. اور میں آپ سے کیا بتاؤں کہ آج میں جب پیچھے مڑ کے دیکھتا ہوں تو جب میں شروع میں آیا تھا تو میری خواہش یہ تھی کہ یہ چیز پوری ہو جائے، یہ چیز پوری ہو جائے، یہ کیا بات ہے. تو جب ایک ایک سٹیپ سے میں ہوتا ہوا چلتا جاتا ہوں نا، جب پہلی مرتبہ سرکار کی بارگاہ میں جاتا ہوں کیا بات تو وہ مدینہ اللہ پاک مجھے میرے سامنے، حرم میرے سامنے، وہ جو تصور میں دیکھا کرتے تھے جس کی نعت پڑھتے تھے صرف سوچتے تھے. یہ حضور کی نعت آج وہ 3 بار پھر علی بھائی، 1 بار نہیں 2 بار نہیں 3 بار اللہ پاک نے حضور کی نعت واہ کیا بات ہے. مجھے وہاں کی حاضری نصیب. کیا بات ہے. اللہ پاک یعنی نعت سے پیار کریں آپ بے شک. تو پھر دیکھیں نعت آپ کو کہاں تک لے کے جاتی ہے. بے شک بے شک. ایسا ناظرین سامعین، آج آپ میں اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ کا ایک قول مجھے یاد آ گیا کہ آپ فرماتے ہیں کہ نعت لکھنا ایسا ہے کہ جیسے پل صراط پر چلنا. بالکل ایسی ہے. ٹھیک ہے. تو پڑھنا تو ایک تو بڑی الگ سی بات بنتی ہے. ایک تو لکھنے پر وہ کہتے ہیں کہ پل صراط پر چلنے کی بات ہے. ٹھیک ہے. تو یہاں پر بہت سارے میں کم علم علی بھائی پڑھنے میں آپ کو یہ بتا دوں کہ پڑھنا بھی آسان کام نہیں ہے. بے شک ایسے. اور اس میں بھی ہمیں نا کلام کی نا سلیکشن کرنی پڑتی ہے. جو لکھ دیا کسی نے، فرض کرے اس سے غلطی ہو گئی ہے، بالکل اب ہم اس غلطی کو بار بار دہرائیں گے تو ہم بھی پکڑ میں آتے ہیں. بے شک ایسا ہے. اور ہمیں مجھے تو فروغی صاحب بہت سے ایسے نعت خوانوں کو اسٹیج پر ہی ٹوک دیا گیا تھا. بہت سارے ایسے جو کلام جو ایرے گہرے نتھو گہرے شعراء نے لکھے ہوئے تھے ان کو فوراً سے رد کر دیا گیا تھا. مجھے علی بھائی یاد ہے مولوی احمد یوسفی صاحب ہمارے بہت پائے کے خطیب، بے شک چلے گئے دنیا سے. میرا حج بھی ان کے ساتھ 2005 میں، وہ بھی حج کر میں بھی. اور وہ جب میں ایک محفل میں گیا، مساجد میں محفل تھی فتح گڑھ کے پاس لاہور میں، تو میں نے کوئی ایک شعر نہ جو نعت خواں پڑھتے تھے میں نے پڑھ دیا کہ نہ نیر بگایا بن دیے، نہ دکھڑے سنایا بن دیے، نہ مکے جایا بن دیے، نہ تسبیح لایا بن دیے، اللہ دیا سونا محبوبہ گل تیرے بنایا. انہوں نے نہ کہا، جب ان کی خطاب کی باری ہے کہتے فاروقی صاحب آپ نے جو پڑھا تھا نا ذرا دہرائیں کیا پڑھا تھا. اچھا. کہ تسبیح لائیں بات نہیں بنتی، نہ مکے جائیں بات نہیں بنتی. تو یہ جو لوگ لکھ دیتے ہیں، اس نے شاعر نے اپنی محبت میں کہہ دیا کہ مدینے جائیں گل بن دی، لیکن وہ عالم تھے، مجھ سے وہ غلطی ہو چکی تھی. مجھے پھر اس دن احساس ہوا کہ اب فاروقی صاحب آپ کی جو نعت ہے، جب میں FM 100 پہ پہنچ گیا، میں چینل پہ آ گیا، تو مجھے چینل والوں نے بھی کہا فاروقی صاحب اب آپ کی نعت جو ہے نا صرف ایک گھر میں نہیں جا رہی، آپ پروفیشنل ہیں، آپ محبت والی بات بولیں اور بڑی اصلاحی بات. بے شک بے شک ایسے ہی ہے. بے شک جس میں آپ کو وہ تنقید میں نہ آ جائیں اور آپ پکڑ میں نہ آ جائیں. بالکل ایسے ہی. پھر ہم نے بڑا سنبھل کے پڑھا. بے شک. اچھا یہ سفر کیسا رہا اتنا 22 سال کا، بچپن سے لے کر؟ علی بھائی میں آپ کو بتاؤں کہ مجھے نا جب میں 20 سال کا تھا تو مجھے جاب مل گئی پاکستان ریلوے میں. اور مجھے اللہ تبارک و تعالیٰ نے، یعنی کہ میں ابھی فرسٹ ایئر میں گیا تھا، فرسٹ ایئر کر رہا تھا، تو مجھے اللہ نے جاب دے دی. چونکہ والد صاحب فوت ہو چکے تھے، گھر کی ذمہ داری میرے پہ تھی، تو ہم 3 بھائی تھے، چھوٹی بہن تھی، والدہ میری بیوہ تھی. تو میں نے نا پھر وہ ناک کی سیدھ میں نا ریلوے کو زندہ باد کہہ دیا. اور آج علی بھائی یہ ٹائم آیا کہ میرا ابھی 15 مہینے کا سفر رہ گیا اور میں نے کوئی 40 سالہ زندگی، ابھی ریٹائرمنٹ کے بھی نعرے لگ رہے ہیں، 40 سالہ زندگی کا سفر جو ہے نا میں نے ریلوے میں اپنا زندگی دے دی ہے، 39 سال تو دے چکا ہوں. بالکل. تو جب میں نعت میں آتا ہوں تو جو میری خواہشیں تھیں، جو میں چاہتا تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے حبیب کے صدقے میں مجھے پورے طریقے سے پوری عطا کیا. جسے کہتے ہیں نا تھوڑ بھی نہ رہی ہے تو لوڈ بھی نہ رہی ہے. واہ واہ واہ. میرے ساتھ وہ ہوا ہے. پھر میں نے ایک کام کیا ہے علی بھائی، میں چونکہ ایک روزی مجھے مل چکی تھی، میرے دوست جو نعت پڑھتے ہیں، میں ان سے کئی بار یہ کہتا ہوں، ہمارے جونیئر حضرات سے میں کہتا ہوں کہ دیکھو بیٹا آپ نعت پڑھو، اپنی ڈیمانڈ نہ رکھو. بے شک. میں نے بغیر ڈیمانڈ کے 22 سالہ نعت پڑھی ہے. بڑی بات ہے. اور صرف لاہور میں نہیں پڑھی، لاہور سے باہر بھی لوگوں نے بلایا تو میں نے ان سے کہا سر میں بس پہ آ جاؤں. اس وقت میں بس پہ جاتا تھا. ایک سفر میں نے بھی میں نے اپنے آپ کو مہنگا نہیں کیا، یاد آپ کو، میں نے اپنے آپ کو مہنگا نہیں کیا. بالکل. اور مجھے یاد پڑتا ہے کہ پھر جب لوگوں نے کہا کہ اب فاروقی صاحب آپ بار بار آئے، پھر میں نے سوچا کہ اب میں تھک گیا ہوں، میری عمر زیادہ کی چلے گی. پھر میں ان کو ایک تقاضا کرتا ہوں کہ یار مجھے لاہور سے آپ ایک گاڑی چھوٹی سی، وہ یاد ہوگا ہم پتہ نہیں فیصل آباد کا ہمارا یا فاروق آباد کا
हमारा प्रोग्राम था, हम इकट्ठे थे, हाँ हमारा उधर इकट्ठे प्रोग्राम था, तो बड़ा अच्छा नाज़रीन सामीन, बड़ा अच्छा टेन्योर था, वो वक्त बहुत अच्छा था। आज तो मैं कहता हूँ कि खून सफ़ेद हो गए हैं, बेअदबी छा गई है महफिल में भी और महफिल करने वालों में भी। उस वक्त जो नात पढ़ी जा रही थी ना, तो हमें लोग ना लाइव सुनते थे और वो ऑडियो रिकॉर्ड होती थी। बिल्कुल। फिर एक दौर आया वीडियो रिकॉर्ड होनी शुरू हो गई। अब एक दौर एक ऐसा आया कि नात अल्लाह तबारक व तआला ने हबीब का जिक्र इतना बुलंद कर दिया कि अब मुख्तलिफ, जैसे आप लोग यूट्यूब के जरिए कर रहे हैं, अपलोड नात अपलोड कर रहे हैं, चैनल्स आ गए, सारा कुछ हो गया। अब हमारी नात जैसे हम पढ़ते हैं ना, तो करोड़ों की तादाद में जाती है, करोड़ों की तादाद में जाती है। पहले सिर्फ अल्लाह का जिक्र, बेशक पहले एक लिमिटेड एरिया रहता था। बिल्कुल ऐसा ही है। मैं अपनी कैसेट रिकॉर्ड करवाता था और लोगों को जाके गिफ्ट करता था। अच्छा नाज़रीन सामने, मैं आपको बताता हूँ, आप पीछे जो मेरे ये बैकग्राउंड देख रहे हैं, ये भी अल्हम्दुलिल्लाह, ये मैंने आपको बताया ना कि ये कोई छुपी हुई हस्ती नहीं है, ठीक है। ये जो पीछे सारे के सारे अवार्ड्स और ये जो शील्ड्स आप देख रहे हैं, कप मेडल्स वगैरह आप देख रहे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह ये इन्हीं को अल्लाह पाक की अता है। और मैं भी इसी फील्ड में से गुजर कर आया हूँ, ठीक है। तो लेकिन कहने से मुराद ये है कि मेरी अलमारी अभी तक इतनी नहीं भरी, ठीक है, जितनी फारूकी साहब की भर चुकी है। अल्लाह पाक से दुआ करते हैं, अल्लाह पाक भी याद आ गया, वाबस्ता जो हो जाए सरकार के कदमों से, हर चीज ज़माने की तेरे कदमों में पड़ी होगी। बेशक ऐसा ही है, ये बेशक ऐसा ही है। जो आपको हुजूर का इश्क मिला ना, वो इन चीज़ों से बहुत आगे, अल्हम्दुलिल्लाह। बेशक ऐसा ही है, बेशक ऐसा ही है। नाज़रीन सामीन, फ़ारूकी साहब ने बच्चों के लिए भी बहुत ज़्यादा काम किया है, अपनी नात अकेडमी भी चलाते रहे माशाल्लाह से, अभी भी चला रहे हैं। तो फ़ारूकी साहब, बच्चों के लिए आपने जो सिलसिला कार चलाया, एक नात अकेडमी का आगाज़ किया, इसके बारे में भी आप बताएं, ताकि जो प्रोग्राम हमारे बच्चे भी देख रहे होंगे, बुजुर्ग भी देख रहे होंगे। ऐसा है कि जो भी मेरे पास है, मेरे इर्द गिर्द में वालिदैन आते हैं, कुछ बेटियां आती हैं, कुछ बच्चे आते हैं कि हमें अपना शिगिर्द कर लें। तो चूंकि अली भाई आपको पता है कि मैं बहुत बिजी जाता हूँ, सुबह 7 बजे मेरी ड्यूटी है, वहाँ से मैं तो कोई 3 बजे 4 बजे का सफ़र होता है, और आगे मेरे प्रोग्राम लगे होते हैं। सैटरडे संडे को हमारे प्रोग्राम आपको ज़्यादा होता है, और पीर वाले दिन फिर हमारी थकावट होती है। तो मैं कोई बुध और कोई जुमेरात का, क्या बात है, हफ्ते में 2 दिन का जो टाइम होता है, दोस्त बच्चे आते हैं जो मुझे नाकस आता है इल्म थोड़ा सा, तो उसको हम फैलाते हैं हुजूर की नमाज़। क्या बात है। असल मायने में ये है कि इनके अंदर हुजूर का इश्क चले जाए। अगर ये नात थोड़ा सा अच्छी पढ़ लेंगे ना, तो हजूर, जब हजूर का जिक्र हो तो अल्लाह खुश होता है, क्या तो अल्लाह का जिक्र हो तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सुभान अल्लाह। नाज़रीन सामीन, बच्चों की बात हो रही है, तो मैं फ़ारूकी साहब से रिक्वेस्ट करूँगा कि हमारे देखने वाले नन्हे मुन्ने बच्चों को अल्हम्दुलिल्लाह फ़ारूकी साहब कोई ऐसी एक कोई टिप भी दे दें, और साथ में एक कलाम के 2 इशार जो हैं वो भी हमें सुनाएं। मैं आपको ये बता दूं बेटा कि जब आपने किसी फील्ड में जाना है ना, तो आप मुसम्मम इरादा बनाएं। जब आप मुसम्मम इरादा बनाएंगे और फिर आपने कोई काम नहीं करना, एक अपनी एजुकेशन को ठीक करें सबसे पहले, जहाँ से आपने तरक्की करनी है। बेशक। और आज मैं जो चाहता था, मुझे अल्लाह ताला ने वो अता फरमा दिया। मैं चाहता था मेरे बच्चे जो है ना वो अच्छी तालीम हासिल करें, तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरी बेटियों ने ग्रेजुएशन किया, मेरी बड़ी बेटी ने MA किया, और वो स्कूल की टीचिंग तक की। अब दोनों अपने घर को चल गई हैं, पिया सुधार गई हैं। मेरे बेटे ने BSc इंजीनियरिंग की, वो आज अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान में जो कुर्बान लाइन है सेफ सिटी के हवाले से, पाकिस्तान शहर लाहौर में, वहाँ पर वो पुलिस कम्युनिकेशन ऑफिसर है मेरा बेटा, माशाअल्लाह। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं आप बच्चों से ये कहूँगा कि अपनी एजुकेशन को इम्प्रूव करें, सबसे पहले अपनी तालीम से प्यार करें। अच्छा, तो मैं जब फ़ारूकी साहब के पास आता था ना, मैं कहता था कि यार बच्चे को तो यार इस लाइन में ले आओ, इस लाइन में ले आओ, तो फ़ारूकी साहब का एक ही लफ्ज़ होता था, यार अली रज़ा तुम पढ़ रहे हो ना, तुम्हारी एजुकेशन चल रही है ना, इसी तरह मेरा बच्चा भी पढ़ रहा है, ठीक है ना, तो उसको अपनी तालीम पूरी करने दो। ये इनके अल्फाज होते थे। और जब तालीम अली भाई पूरी हो जाएगी ना, बिल्कुल ऐसा है, तो ये शौक है, इसको शौक को तो हम ना कब्र तक लेके जाएंगे। बेशक ऐसा ही है। ये तो आपकी ज़िंदगी के किसी हिस्से में मेरे पास आए, बिल्कुल मैं आपको मैं समझता हूँ कि अगर एक नात ख़्वां महीने में एक नात तैयार कर लेना, तो 12 महीने में उसकी 12 नातें। बेशक। तो 12 नातों का मतलब पता क्या है कि आप पक्के नात ख़्वां बन। बेशक ऐसा ही। लेकिन शर्त एक है कि आपको उस नात से पूरी वफा करनी पड़ेगी, और सारे काम छोड़ने पड़ेंगे। फिर आपने क्रिकेट नहीं देखनी, फिर आपने कोई एक्टिविटीज नहीं करनी, सिर्फ आपने अपना महवर जो है ना, अपना दारो मदार उस पर ज़ेन रखना है कि मैंने ये काम करना है, और मेरी नात सुनने के बाद लोग कहेंगे मज़ा आया है, मज़ा आया है। क्या बात है, कलाम हो जाए कोई बेहतरीन सा, एक ऐसा हमारे नाज़रीन माशाल्लाह मैं पेश करता हूँ। मुझे जो ज़्यादा सबसे ज़्यादा फरमाइश होती है, 2 इशार प्रोग्राम का वक्त मुझे सबसे ज़्यादा फरमाइश होती है ना, मैं वो पेश करने लगा हूँ कलाम। माशाल्लाह। करम मांगता हूँ, अता मांगता हूँ, इलाही
میں تجھے سے دعا مانگتا ہوں، کرم مانگتا ہوں، عطا کر تو شان کریمی کا صدقہ، الہی تو دے دے رحیمی کا صدقہ، نہ مانگوں گا تجھے سے تو مانگوں گا کیسے، تیرا ہوں میں تجھے سے دعا مانگتا ہوں، کرم مانگتا ہوں، تمہیں واسطہ پنج تل کے چمن کا، تمہیں واسطہ تیرے رحم و کرم کا، مرادوں سے جھولے بھری مانگتا ہوں، الہی میں تجھے سے دعا مانگتا۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، بہت خوب بہت خوب۔ الہی میں تجھ سے دعا مانگتا ہوں، اللہ پاک ہماری یہ دعا کو قبول منظور فرمائے۔ اور فاروقی صاحب ماشاءاللہ آپ عالمی شہرت کے یافتہ ہیں، اور یہ لقب اسی شخصیت کو دیا جاتا ہے، اس بندے کو دیا جاتا ہے کہ جو عالم کو گھوم چکا ہو۔ ہاں تو الحمدللہ جس کی عالم میں شہرت ہو، اور کہاں کہاں پر الحمدللہ آپ نے نعت خوانی کے ڈنکے بجائے۔ سب سے پہلے جو میرا سب سے پہلا ٹور ہوا پاکستان سے باہر جو ٹور ہوا وہ انڈیا کی دھرتی پہ ہوا۔ ماشاءاللہ، آپ کو تو الہ آباد ویسے بھی اپنا علاقہ ہے۔ علی بھائی آپ کو پتا ہے کہ میرا پاکستان میں کزن کوئی نہیں ہے۔ ہاں میرے والد محترم نے پاکستان کے پیچھے قربانی دیتے اپنا پوری ننہال ددھیال چھوڑ کے، جیسے پنجابی میں کہتے ہیں نان کے داڑ کے چھوڑ کے لاہور آ گئے، اور پیچھے سے میری والدہ کو لے کر آ گئے۔ بے شک۔ اور پھر جب میں نے ہوش سنبھالی تو والد صاحب فوت ہو چکے تھے۔ پھر میں نے اپنی والدہ سے کہا کہ مجھے انڈیا دکھایا، تو میری والدہ مجھے لے گئیں میرے بھائیوں بہنوں کے ساتھ۔ پھر وہاں جا کے میں نے اپنی پہلی حاضری پیش کی 79 میں۔ تو 79 سے لے کے آج الحمدللہ میرے 8 چکر ہیں انڈیا کے، اور وہاں پر بھی جو ہے نا تیسری نسل ہماری بچوں کی، وہ کہتے ہیں کہ یہ نعت خواں آیا پاکستان۔ آپ کا اور میرا پروگرام بھی تھا ادھر ریڈیو چینل پہ تھا، تو میں باقاعدہ اس وقت بھی آپ کا ٹھیک 1-2 دن بعد آپ کا وزٹ ادھر ہی کا تھا، تو ادھر ہی کا جانا تھا۔ تو ہم نے وہ پروگرام جو ہمارا تھا وہ منتھلی پروگرام تھا ناظرین سامعین ہمارا، تو وہ ہم نے شارٹ کر دیا صرف ان کے جانے کی وجہ سے۔ تو اور علی بھائی یقین کریں جب میں پاکستان میں پڑھتا ہوں نا تو مجھے بہت خوشی ہوتی ہے، لیکن جب میں پاکستان سے باہر جا کے پڑھتا ہوں اس کی بہت زیادہ خوشی ہوتی ہے۔ وہ تو الحمدللہ اس کی، اور پھر وہاں کے لوگ کہتے ہیں کہ یہ کون سی دھرتی کا بچہ ہے، یہ کون سا کلام لے کر آیا۔ اور میری اور سعادت اللہ تعالیٰ نے مجھے دی، حضرت نظام الدین اولیاء کے مزار پر ماشاءاللہ میری 4 مسلسل حاضری ہیں۔ کیا بات ہے۔ 2007 سے لے کے پھر میں 11 کا ٹور کرتا ہوں، پھر میں 15 میں میرا آخری ٹور ہوتا ہے، 4 مسلسل حاضر۔ وہاں کے گدی نشین نے مجھے کہا کہ آپ ڈریں مت۔ میں کہ جی میرا ویزا الہ آباد کا ہے، تو میں تو یہاں سلام پیش کرنے آتا ہوں بابا جی کو۔ کہہ رہے ہیں آپ ہمیں کچھ سنائیں۔ میں علی بھائی گھبرا رہا تھا، کہہ رہا ہے آپ گھبرائیں نہیں، آپ جن کے پاس آئیں آپ کلام سنائیں۔ واہ کیا بات، ادھر کی تو الحمدللہ اردو ہی بڑی کمال کی ہماری۔ وہاں بیٹھ کے نا میں نے حضرت بنا کے نظام الدین، ہاں نظام الدین کے مزار پہ بیٹھ کے رحمۃ اللہ علیہ کے مزار پہ پیر نصیر الدین نصیر کا کلام پڑھا، ماشاءاللہ علیہ رحمۃ، ایک میں ہی نہیں ان پہ قربان زمانہ ہے، یہ میرے مقدر میں آیا۔ اور مجھے سب سے زیادہ جب کچھ زندگی میں خوشی ہوئی نا، جب میں 2001 میں نعت کے حوالے سے ہوتا ہوا نا خانہ کعبہ میں پہنچا، سبحان اللہ، پھر میں حضور کی بارگاہ میں پہنچا، تو یہ وہ انعامات ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے مجھے 3 مسلسل حاضری دی ماشاءاللہ۔ اور میں اب پورے لاہور میں یہ کہتا ہوں، پاکستان میں یہ کہتا ہوں کہ اگر آپ حضور کی نعت سے محبت کریں گے تو کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو آپ کے پاس نہیں ہے، بن مانگے عطا کر دیتے ہیں، آپ کی جھولی میں ہوگی، بے شک جھولی میں ہوگی، بے شک۔ اور بہت عزتیں ملی اور مل رہی ہیں
واہ مجھے کسی نے کہا تھا کہ آپ چلتی پھرتی نعت پڑھیں بنے. کیا بات. مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ چلتی پھرتی نعت ہوتی کیا ہے. چلتی پھرتی نعت یہ ہوتی ہے علی بھائی کہ آپ اس محلے میں داخل ہوں اور لوگ کہیں کہ فاروقی صاحب وہاں رہتے ہیں. ہائے 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 کیا بات. عالمی شہرت یافتہ ایک دنیاوی لفظ ہے. بے شک ایسے ہی. آپ اپنی نعت کو اپنی زندگی میں ایسا ڈھال لے بندہ کہ لوگ کہیں کہ یہ عاشق رسول جا رہا ہے, یہ حضور کا نعت خواں جا رہا ہے. بے شک ایسے ہی ہے. کیا بات ہے. اچھا ابھی تک کوئی ایسی خواہش ماشاءاللہ کوئی بچتی تو نہیں ہے لیکن ابھی تک ایسا لگتا ہے کہ خواہش ابھی پوری نہیں ہوئی. میں ایک انٹرویو سن رہا تھا, ایک میں انٹرویو آ رہا تھا صداقت علی شاہ صاحب کا جو ہمارے تلاوت کرتے ہیں. جی ہاں شاہ جی بالکل. ہاں جی وہ بھی عالمی شہرت یافتہ ہیں. تو ان کا انٹرویو سن کے میں اپنے گھر میں بیٹھا تھا تو لائیو انٹرویو آ رہا تھا. انہوں نے کہا, کسی نے کہا کہ آپ نے ویسٹ انڈیز تک جا کے تلاوت کر لی, کوئی خواہش رہ گئی؟ انہوں نے ایک ہی جواب دیا تھا, کیا کہ ستاروں سے آگے جہاں اور بھی ہیں. واہ کیا بات. اور پھر میرے مقدر کیسے دیکھیں علی بھائی, میرا اور ان کا ساتھ گجرانوالہ میں بھی ہوتا ہے. ہم لوگ وہاں ان کی تلاوت ہوتی ہے, ان کی نعت ہوتی ہے, میں بھی گجرانوالہ پڑھتا ہوں. اور سب سے بڑی ہماری ان کی جو بہت زیادہ قربت ہوئی وہ ہماری میاں والی میں جا کے. کیا بات. ہم نے بیٹھ کے اکٹھے کھانا کھایا. کیا بات. اور پھر مجھے کہنے لگے شاہ صاحب کہ فاروقی صاحب آپ اچھا پڑھتے ہیں. واہ واہ یہ ان کا کہہ دینا ہی بہت بڑی بات ہے. میں خوش ہو گیا سن کے کہ اظہر تم جو چاہتے تھے جن کے ساتھ پڑھنا, تو فصیح شاہ صاحب فصیح سہروردی صاحب ان کے ساتھ میری حاضری ہوئی. پاکستان کے میں سمجھتا ہوں اس صدی کا سب سے بڑا نعت خواں الحاج اویس رضا قادری, ان کو میں نے ریکارڈ کیا. واہ واہ. ان کو میں نے ریکارڈ کیا جب ساؤنڈ سسٹم لاہور میں 2-4 ہوتے تھے. کیا بات ہے. کیا بات. آج الحمدللہ میرے جو شاگرد ہیں نا, جو میرے شاگرد ہیں, سلطانی ساؤنڈ, آج وہ فوت ہو چکے ہیں بزرگ حنیف سلطانی صاحب, وہ میرے دروازے پہ آئے تھے, ان کو میں نے مکسر لے کے دیا تھا. کیا بات ہے. ہاں آپ کا تو قادری رضوی صاحب, قادری زیائی ساؤنڈ والے, فاروق قادری بھائی, جی ہاں, ان کے پاس آج 150-200 ڈبے ہیں اسپیکروں کے. کیا بات. یہ بھی میرے سامنے آپ کو بتا دوں کہ فاروقی صاحب کا خود کا ساؤنڈ سسٹم بھی ہے, ان کا کام بھی ہے, الحمدللہ کاروبار ہے. ٹھیک ہے, تو اگر ان سے رابطہ بھی کرنا ہے تو الحمدللہ کوشش کریں گے کہ آپ کو کانٹیکٹ نمبر بھی ان کا دے دیا جائے. ٹھیک ہے, اور بلکہ جب پروگرام ہمارا چلے گا تو انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ اس کے اوپر سکرول پہ آپ کو ان کا کانٹیکٹ نمبر بھی مل جائے تاکہ آپ ان سے آسانی سے رابطہ بھی کر سکیں اور اپنے بچوں کو اچھی سی نعت پڑھا سکیں, ان کو اچھی سی نعت سکھا سکیں. فاروقی صاحب ہمارا پاکستان اتنا پیارا ہے ماشاءاللہ, پاکستان کی سب سے کوئی اچھی خوبصورت جگہ جو آپ کو پسند ہے؟ پاکستان کی علی بھائی, میں شہر لاہور میں پیدا ہوا, مجھے شہر لاہور بہت خوبصورت لگتا ہے. اور یہ تو ایک فکرہ بھی ہے نا, جن نے لاہور میں دیکھا ہو جمعہ, لیکن پاکستان کے جتنے بھی گاؤں والے جو ہیں نا وہ ہماری اتنی رسپیکٹ کرتے ہیں. میاں والی چلے جائیں, سرگودا چلے جائیں, فیصل آباد چلے جائیں, یہ حضور کے عاشقوں کے گانے علاقے. کیا بات ہے. بے شک ایسے ہی. اور یقین مانیں شہر لاہور میں تو ہم اتنا پڑھتے ہیں, صبح شام پڑھتے ہیں, میرے گھر کی مرغی دار برابر والا حساب. لیکن جب ہم لاہور سے باہر ٹریول کرتے ہیں نا, میں بہت پتہ چلتا ہے کہ یار میں کچھ ہوں. کشمیر میں میں قیام کیا, اور وہ جو ہم کو لے کے گئے نا علی بھائی, یہ بڑا دلچسپ واقعہ ہے. میں اپنے ساتھ ایک خطیب کو لے گیا اور مجھے انہوں نے کہا کہ گجرات میں نعت پڑھنی ہے. اچھا. تو ہمیں یہاں سے بائی روڈ لے گئے وہ, اور میرے سے میرا ساؤنڈ سسٹم میں سفر کر رہا ہے. اچھا. اب ہم چلے گئے, جب گجرات آ گئے, میں کہا سر گجرات آ گئے, کہہ رہے فاروقی صاحب تھوڑا سا آگے. جب تھوڑا سا آگے گئے تو وہاں لکھا کہ کشمیر ویلکم, آزاد کشمیر, اور پاکستان خدا حافظ. اچھا. میں نے اسے کہا سر آپ نے یہ ہم سے چیٹنگ کی ہے. اچھا. کہتا فاروقی صاحب اگر ہم آپ کو بتاتے ہیں نا کہ ہم نے آپ کو آزاد کشمیر پڑھانا ہے تو آپ نے نہیں آنا تھا. اب وہ خطیب بھی ڈر گئے, میں بھی ڈر گیا. 3 دن ہم نے قیام کیا اور بڑی یادیں ہیں. وہ ہم سے صبح شام محفل ہوتی تھی, عرس کا سما تھا, بہت مزہ آیا. کیا بات ہے. اچھا پاکستان کی تو بات ہوئی ہے ماشاءاللہ, ہمارے پاکستان کو بھی اچھا سا پیغام دینا چاہیے. پاکستان کے لیے پیغام کہ اللہ تبارک و تعالیٰ, یہ ہم نے ملک جو ہے نا, میرے والد صاحب نے خود بڑی قربانی دے کے وہ اپنے فیملی کو چھوڑا, یہاں آئے, اور میں نے بھی پاکستان کے لیے کام کیا ہے جو مجھ سے اللہ نے کروا لیا ہے. علی بھائی 14 اگست جو 2020 کی گزری ہے, میرا ایک ترانہ میں سر ابھی اسی کی جانب آنے لگا تھا. میں پاکستان کو پیغام اسی لیے میں دینے کی بات کر رہا ہوں. یہ میں کہہ رہا ہوں کہ پاکستان کے لوگوں سے پیار کرو, پاکستان کی گلیوں سے پیار کرو, پاکستان کے کھلاڑیوں سے پیار کرو, پاکستان کے جو مرکزی بندے ہیں, جو مرکزی نہیں بھی ہیں جو انسان, ان سے آپ پیار کریں, محبتیں بانٹیں. محبتیں بانٹنے سے اللہ خوش ہوتا ہے. بے شک ایسا ہی ہے. سب سے بڑی نیکی ہے, سب سے بڑی نیکی ہے اخلاق. اخلاق ہے, بے شک ایسا ہی ہے. اور وہ میں چاہتا ہوں کہ ہمارے پروگرام کا اختتام ناظرین سامعین کے اس نغمے کے اوپر ہو جو انہوں نے یہ لاسٹ انڈیپینڈنس ڈے کے اوپر ہمارے پاکستان کو ایک تحفہ عطا کیا ہے. فاروقی صاحب, ناظرین سامعین اس سے پہلے میں
اور میرا مہمان آپ سے اجازت چاہیں گے, اور ساتھ میں فروقی صاحب سے گزارش کروں گا کہ وہی ملی نغمہ بہترین اور اسی طریقے سے اسی بہترین انداز میں جس طریقے سے آپ نے پاکستان کو عطا کیا, ٹھیک ہے, وہ ہمارے اس پاکستانیوں کو بھی آپ سر ایک دو اشعار جو ہیں آپ کائنڈلی میں پیش کرتا ہوں. جی ہاں, یہ اس کی میں تھوڑی سی ہسٹری بتا دوں کہ یہ میرے دادا استاد ہیں توقیر ناصر صاحب, توقیر صاحب, تو جن سے میں نے تربیت لی, میں نے بہت جگہ جا کے تربیت لی. اور میرے جاوید فاضل صاحب ہیں جنہوں نے مجھے بہت زیادہ سروں میں ہارمونیم کے اندر مجھے ان کیا. اور ایک میرا اور دوست ہے شاہنواز نظامی صاحب جو آرگن ماسٹر تھے, آپ کے پاس رہتے تھے, وہ فوت ہو گیا, اللہ اس کو جنت نصیب کرے, اس نے میرے ساتھ بہت محنت کی. ایک میرا اور دوست ہے راجہ جمشید, جی ہاں, انہوں نے بانسری کو ان کو آتی تھی, پھر ان کو آرگن بھی آتا تھا, انہوں نے میرے سے بڑی محنت کی. تو یہ جو میں بتا رہا ہوں میری زندگی میں جو مجھے ہیرے ملے, میرے استاد محترم, میرے استاد تھے سارے وہ. تو اس میں سے توقیر صاحب نے یہ دھن بنائی تھی, تو 30-35 سال پرانا یہ کلام تھا. اس کو پھر میری خواہش تھی کہ میں تو ایک لے کر آؤں پاکستان کے حوالے سے, تو اللہ تعالیٰ نے میری یہ. ناظرین سامعین, آپ ملی نغمہ سماعت کیجئے, اور تب تک اپنے میزبان محمد علی رضا کو اگلی ملاقات تک کے لیے اجازت دیجیے گا. انشاءاللہ ایک نئے مہمان کے ساتھ, ایک نئی شخصیت کے ساتھ حاضر ہوں گا. اللہ نگہبان. السلام علیکم. اسے تم ہنسی سے ہنسی تر بناؤ, میرے اس وطن کو سوارو سجاؤ, اسے تم ہنسی سے ہنسی تر بناؤ, میرے اس وطن کو. پاکستان زندہ باد, پاکستان زندہ باد, شہر پیارے پیارے, زمین پیاری پیاری, سلامت رہے یہ دعا ہے ہماری, اسے دشمنوں کی نظر سے بچاؤ, اسے تم ہنسی سے کیا بات ہے, کیا بات ہے, ہنسی تر بناؤ. کیا بات ہے, کیا بات ہے, کیا بات ہے, میرے اس وطن کو. پاکستان زندہ باد, پاکستان زندہ باد, پاکستان زندہ باد, پاکستان زندہ باد. واہ کیا بات ہے, پاکستان واقعی میں زندہ باد, اور ہمارا قائد اعظم پائندہ باد. خدا حافظ. السلام علیکم. السلام علیکم.